رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا پہ تشریف لائے نہیں کہ آپ کے چرچے ہر نبی نے کیے اور اپنے اپنے انداز میں تعارف کروایا، بھائی مجھے بھی مانو لیکن ایک آخری نبی آنے والا ہے، میری زندگی میں آ جائے تب بھی، میرے جانے کے بعد آ جائے تب بھی، تم نے فوراً اس کی اتباع کرنی۔ عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے، لوگوں میں بنی اسرائیل کی بکھری ہوئی بھیڑوں کو جمع کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نمبر 2، میں آخری نبی احمد کی خوشخبری اور بشارت اور پیغام لے کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں کہ بابا دنیا سے جا چکے ہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے، میں خواب میں دیکھ رہی ہوں جب یہ بچہ جنم دیا جا رہا ہے تو مجھے اگلی رات خواب آ رہا ہے اور میں دیکھ رہی ہوں میرے پیٹ سے ایک نور نکل رہا ہے جس نور سے مشرق و مغرب، شمال و جنوب سب روشن ہو چکا۔ تو میں اس دن سمجھ گئی تھی کہ یہ میرا بچہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ کوئی ایسا عظیم انقلاب برپا کرنے والا ہے کہ اللہ نے مجھے اس کے ذریعے سے جو نور دکھایا ہے وہ پوری دنیا میں اس کی روشنی اور اس کا نور انشاءاللہ پھیل کر کے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، بچہ جتنا مرضی عظیم ہو اگر وہ یتیم ہو تو یہ ایک قوم کے لیے بہت بڑا عیب ہے، معاشرے کے اندر اس کی رسپیکٹ اور عزت نہیں ہے اس لیے کہ یہ بیچارہ یتیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ رواج کے مطابق جو دائیاں لینے کے لیے آئیں تو بہت ساری آئیں، لیکن جیسے ہی پتہ چلتا عبد المطلب کا پوتا ہے اور اس کا بیٹا عبداللہ دنیا سے جا چکا ہے، اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ باہر سے ہی واپس چلے جاتے، اس لیے کہ دائیاں کا تو سارا لین دین اور معاملات اسی پہ۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں میرے قوم قبیلے کے سارے لوگ آ گئے اور ان کے پاس سواریاں بھی بڑی اچھی تھیں، میری سواری بھی کمزور تھی، قحط سالی آئی ہوئی تھی، تو میں بھی اس علاقے سے نکلی کہ چلو مکہ سے کوئی بچہ لے کے آتی ہوں۔ سب کو بچے مل گئے، میں جب پہنچی تو سب اپنی گودیوں کے اندر کسی نہ کسی بچے کو لے کے بیٹھے، تو میں نے بڑا ڈھونڈا مگر مجھے کوئی نہ ملا، تو پتہ چلا ایک بچہ ہے مگر ہے یتیم۔ تو میرے دماغ میں بار بار یہ جاتا تھا کہ دائی کا تو سارا کاروبار ہی ان بچوں پر منحصر ہوتا ہے، اگر یتیم کو لے کے جاؤں گی تو یہ کیا مجھے دیں گے، یہ تو میری 2 سالہ محنت اس کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ کہتی ہیں کہ اس دروازے پہ وہ جتنی بھی آئیں تھی میری سہیلیاں ساری آ کے واپس چلی گئی، حقیقت میں کوئی واپس نہیں گئی بلکہ اللہ نے کسی کو وہاں پر نبی کے پاس پہنچنا پسند ہی نہیں کیا۔ آپ دیکھ لیں وہ جو واپس چلی گئی ان کا کوئی نام نہیں ہے، اور جو میرے نبی کو جانتا ہے ہو نہیں سکتا کہ وہ حلیمہ کو نہ جانتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو بکر کی دائیہ کا نام، عمر کی دائیہ کا نام، عثمان کسی کو نہیں پتا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی کا نام بچے بچے کو پتا ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے ایک دائی اگر میرے نبی سے نسبت جوڑ لے تو میں قیامت کی دیواروں تک چمکا دیتا ہوں، متعارف کروا دیتا ہوں، تم میرے نبی سے جڑے رہو گے تو تمہیں کبھی کوئی زندگی میں ضائع نہیں کر سکتا۔ جڑو تاجدار مدینہ کے ساتھ، بڑے بڑے جڑتے ہیں بڑوں کے ساتھ اور جناب جانے تک دینے کے لیے تیار ہو جاتے، جڑو اس نبی کے ساتھ جس کے ساتھ جڑنے والی دائی کو بھی اللہ حلیمہ نہیں سعدیہ بنا دیتے، سعادت مند۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، سیدہ حلیمہ کہتی میں نے بچے کو دیکھا کوئی نہیں ملا، چلو میں ہی لے کے چلی جاتی ہوں۔ اپنے خامد حارث سے مشورہ کیا، کہنے لگے خالی جانے کی بجائے یتیم کوئی لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ آمنہ کے پاس آئی، لاؤ نظرہ اپنا لال دکھاؤ، میں اس کو پرورش کرنے کے لیے دودھ پلانے کے لیے لے کے جاتی ہوں۔ سیدہ آمنہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا،
حلیمہ کی گودی میں رکھا تو حلیمہ کے چہرے کو دیکھا، پریشان پریشان نظر آئی، غمزدہ غمزدہ نظر آئی۔ سیدہ آمنہ کے دل میں یہ بات تو محسوس ہوئی ہوگی نا، اس لیے میرے لال کو دیکھ کے پریشان ہے کہ یہ یتیم ہے۔ آج بابا عبداللہ سر پہ ہوتے میرے لال کو کتنی عزتیں اور رسپیکٹیں ملتی، آج بابا زندہ ہوتے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے نہ ہوتا، ایک واپس گئی، دوسری واپس گئی، تیسری واپس گئی۔ سیدہ حلیمہ کو مخاطب کر کے فرمانے لگی، یا زئیر صلی عن ابنک فإنہ سیکون لہ شان۔ حلیمہ میرے بیٹے کو پریشان ہو کے نہ دیکھ، اللہ کی قسم ہے جب سے یہ میرے گھر میں آیا ہے میں نے برکتیں ہی برکتیں پائی ہیں، یہ بڑا خوش نصیب ہے، بڑا برکتوں والا ہے، یتیم نہ دیکھ، اس کی برکتیں بڑی ہیں۔ سیدہ حلیمہ فرماتی جیسے ہی میں نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، کئی دنوں سے بھوکی تھی، میرے جسم کے اندر دودھ کا نام و نشان نہیں تھا، میرا اپنا بھی چھوٹا سا بچہ بھوکا رہتا تھا، لیکن اللہ ذوالجلال نے میرے جسم میں ایسی طاقت پیدا کر دی، ایسا دودھ پیدا کر دیا، میرے بچے نے بھی پیا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا، اور ہم دونوں نے رات مکہ میں ہی بسر کی۔ زندگی میں پہلی رات ہے میں بھی سکون سے سو پائی، میرا خامد بھی سکون سے سو پایا، وگرنہ ہمارے بچے کے رونے کی وجہ سے ہم سو ہی نہیں سکتے تھے۔ صبح ہوئی تو میں نے کہا حارث یہ بچہ کوئی معمولی نہیں، مجھے لگتا ہے یہ بڑا کوئی بابرکت بچہ ہے۔ حارث کہتے ہیں میں تو خود دیکھ رہا ہوں، کبھی اتنے سکون سے آرام سے حجرے میں سو نہیں سکے، بچہ بھی آرام سے سویا ہے اور ہم بھی بڑے آرام سے سوئے ہیں، لگتا ہے یہ برکت اسی کی وجہ سے ہے۔ فرماتے ہیں ہم نے اپنے گھر کا قصد کیا، اپنی سواری پہ بیٹھے اور چل پڑے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کمزور سی اونٹنی جو چل نہیں سکتی تھی، اب میرے نبی آئے ہیں اس پر، میرے نبی بیٹھے سواری پہ، وہ سواری اتنی تیز ہو گئی، وہ سواری اتنی طاقتور ہو گئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ حلیمہ کی ساری سہیلیاں پیچھے ہیں، سیدہ حلیمہ میرے نبی کو لے کے سب سے آگے آگے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سمجھانا چاہتے لوگوں، میرا نبی یتیم ضرور ہے مگر میں نے برکتیں ایسے نصیب فرمائی۔ اگر حلیمہ نے نبی کو اٹھایا، حلیمہ ساری دائیوں سے آگے نکل گئی، اگر ابو بکر نے میرے نبی کو کندھوں پہ بٹھایا، ابو بکر سارے صحابہ میں سے آگے نکل گئے، جس سواری پہ نبی بیٹھے وہ سواری سب سے آگے نکل گئی۔ حلیمہ کے جسم میں بھی برکتیں، حلیمہ کے مال میں بھی برکتیں، حلیمہ کی سواری میں بھی برکتیں، حلیمہ کے گھر میں بھی برکتیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، میرے نبی آپ یاد کریں آپ تو یتیم تھے، میں اللہ نے کتنی پیاری جگہ آپ کو دی، کتنے پیارے سہارے دیے، کتنی بڑی برکتیں دی، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھے ہیں، سواری بھی تیز ہے، حلیمہ آپ بھی تیز ہے۔ سہیلیاں پوچھ کے کہتی ہیں حلیمہ کیا بات ہے، پہلے تو آئی تھی اتنا لیٹ ہو گئی، آج اتنا آگے آگے کیوں چل رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سچ دسنی حلیمہ ڈاچی کیوں نہیں روک دی، جی میں روکنی ہے ایویں زیادہ پیر چک دی، کیڑی دنیا دی دولت کمائی جانی ہے، کیڑا راز ساڑے تو چھپائی جانی ہے۔ سیدہ حلیمہ کہندی نے تساں چھڈ یا جسنوں یتیم جان کے، میں تے چک لیا دلاں دا حکیم جان کے، اس ہادی نوں میں گودی وچ پائی جانیاں،
تائیوں ایڈی تے سواری نو دوڑائی جانیا۔ میرے محبوب نو اللہ نے برکتاں والا بنایا، کیسی برکات ہے غور کرنا۔ جس سواری پہ آئے وہ سواری سب سے آگا، جس دائی کی گود میں آئی وہ دائی سب سے آگے، جس گھرانے میں آئی وہ گھرانہ سب سے آگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو طالب کہتے ہیں تھوڑے دن گزرے تھے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت پوری ہو گئی، آپ ایسے بڑھتے تھے جس طرح بچے سالوں میں بڑھتے ہیں، میرے نبی دنوں میں اتنا بڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن واپس لے کے آ گیا حلیمہ، بس کر 2 سال پورے ہو گئے۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں رک جاؤ، تھوڑے دن اور میرے پاس رہنے دو، میں دیکھتی ہوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے باہر جاتے ہیں، جب تک یہ پھرتا رہتا ہے اس کے سایہ، اس کے سر کے اوپر بادلوں کا سایہ رہتا ہے۔ میری بکریاں بھی اس دن کی بڑی بڑی تر و تازہ ہو کر کے آ جاتی ہیں۔ میں نے بکریوں میں برکتیں دیکھی، میں نے اپنے گھرانے میں برکتیں دیکھی، حتیٰ کہ میرے قبیلے کے لوگ اپنے نوکروں کو کہتے ہیں اپنی بکریاں وہاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چر کے آتی ہیں، تمہاری بکریاں اتنا سیر نہیں ہوتی جتنی اس کی ہو کے آ رہی ہیں۔ لیکن سمجھ نہیں آ رہی، میری بکریاں ممتاز ہو رہی ہیں، میرا گھرانہ ممتاز ہو رہا ہے۔ ابو طالب اس بچے کو مل کے نا میرے پاس واپس چھوڑ دینا۔ فرماتے واپس چھوڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نا بکریاں چرانے گئے ہوئے ہیں، ان کی ہمشیرہ شیمہ ساتھ ہیں کہ 2 فرشتے آئے، انہوں نے آپ کو لٹایا اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا۔ تو جب شیمہ نے دیکھا کہ میرے بھائی کا سینہ اس طرح چیرا ہے، بھاگ کے آئی، آ کے کہتی ہے امی میرے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا، آ کے دیکھو اس کا سینہ چیرا پڑا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں چھوٹا سا تھا جب میری ماں حلیمہ آئی میرے پاس تو میں بیٹھا تھا اور میں کہہ رہا تھا مجھے نہیں پتا ہوا کیا ہوا، لیکن میرے سینے کے اوپر نشانات تھے جس طرح کسی چیز کے ساتھ سلائی کیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے میرے دل کو بڑی بار دھویا گیا، سب سے پہلے اس وقت دھویا گیا تھا کہ جو بچوں کے اندر شرارتیں ہوتی ہیں نبی کے اندر وہ شرارتیں نہیں ہوگی۔ کوئی یہ نہ کہے نبی بنا پھرتا چھوٹا ہوتا تو ایسے کرتا تھا۔ سیدہ فرماتی ہے مجھے خطرہ لگا کہ جنگل میں تھے، کوئی جادو ٹونے کا اثر نہ ہو گیا، تو میں نے ایک نجومی کے پاس لے گئی، اس کو میں نے کہا میرے بیٹے کو دیکھ ذرا، اس کو نا جنگل میں بے ہوش ہوا پڑا تھا۔ اس نے بازو کو پکڑا اور پکڑ کے نا بھاگنے لگا اور کہنے لگا لوگو یہ وہی بچہ ہے، یہ وہی بچہ ہے جو دنیا میں تہلکہ مچا دے گا، اس کو ابھی ختم کر دو وگرنہ یہ تم سب کو ختم کرے گا۔ فرماتی ہے میں نے بھاگ کے اسے بازو چھینا، میں نے کہا کم بخت کیا لینا ہے میرے لال سے، تجھے اس کا علاج کا کہا اور تو ایسی باتیں کر رہا ہے۔ ڈر گئی اور ابو طالب لینے کے لیے آئے، میں نے کہا آپ اس کو لے جاؤ، میں تو پریشان ہو گئی، ایک مسئلہ ایسا پیش آیا۔ ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھا، چند دن گزرے تھے ملک شام کی طرف جانے لگے۔ فرماتے میں ملک شام تجارتی سفر کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے چچا میں نے بھی ساتھ جانا ہے۔ فرمایا بیٹا ابھی تم چھوٹے ہو۔ کہنے لگے نہیں میں ضرور ساتھ جاؤں گا۔ آپ نے اصرار کیا تو ابو طالب ساتھ لے گئے۔ فرماتے جب بصرہ کے مقام پہ پہنچے، اللہ اکبر کبیرہ، وہاں پر تھوڑی دیر ہم رکے آرام کرنے کے لیے، اچانک کیا دیکھتے جرجیس نامی ایک بہت بڑا پادری تھا، عیسائیوں کا بہت بڑا راہب ہے۔ یہ جرجیس واپس آیا اور نکل کر کے کہنے لگا او میرے غلاموں دیکھو ذرا یہاں پر کوئی قافلہ آیا ہے، ان قافلے والوں کو کہو کہ دوپہر کا کھانا میرے پاس کھائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے جرجیس 1 سال عبادت کیا کرتا تھا، چلا لگایا کرتا تھا، 1 سال اندر ہی رہتا تھا، کوئی باہر بلائے بھی تو کبھی نہیں نکلتا تھا۔ اس کے غلام کہتے ہیں آپ تو چلے میں تھے، آپ باہر نکلے۔ فرمایا چھوڑو اور چلے کو چھوڑو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں دوپہر کا کھانا لگاؤ اور ان کو بلاؤ سب کو۔ سارے کھانے کے لیے آ گئے۔ ابو طالب کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا یہاں بیٹھے، سواری ہے سامان ہے، اس طرح عادت ہوتی ہے، ہم آپ جائیں تو بچوں کو کہتے ہیں آپ ذرا آرام سے بیٹھو میں آپ کے لیے یہیں بھیج دیتا ہوں۔ یہ جو جرجیس ہے نا بحیرہ کے لقب سے یہ مشہور ہے، تو یہ
سب کو کھانا کھلانے کے لیے بٹھا کے نا سب کے چہروں کی طرف دیکھ رہا ہے، دیکھ کے نا ایک ایک بندے کو کہتا ہے کوئی تمہارا رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا نہیں سارے آ گئے۔ کہتا نہیں کوئی رہ گیا ہے۔ ابو طالب کہتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ سامان کے پاس بیٹھا ہے، کہتے اس کو بلاؤ۔ جب وہ آئے نا تو کہتا واہ چودھری ابو طالب، اوے جس کے لیے میں نے دعوت کی اس کو تم پیچھے بٹھایا ہے۔ میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا تھا اور تم لوگ پہاڑی سے اتر کے آ رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا ہر درخت جھک کے اس کو سلام کر رہا تھا، ہر پتھر جھک کے اس کو سلام کر رہا تھا۔ اتنے عظیم نبی کا کلمہ تم نے پڑھا ہے، اس کی باتوں کو تولا نہ کر اماموں کے ساتھ اور ایرے گہرے کے ساتھ۔ حدیث ہے تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کی قسم درخت قدر کر گئے، پتھر قدر سمجھ گئے۔ کلمہ پڑھنے والا بھی حدیث رسول کے سامنے آ کے چونکے چنانچے دیکھیں گے، سمجھیں گے، رشتہ دار، برادری، میری مسجد، میرا مولوی، میرا مفتی، جو سمجھے وہ ایسے نہیں کیا کرتے۔ اگر دل سے نبی کی عظمت کو جانے تو اللہ کی قسم دیکھ پتھر بہتر ہے اس انسان سے جو میرے نبی کی قدر کر رہا ہے، درخت بہتر ہے اس انسان سے جو میرے نبی کی قدر۔ جرجیس کہتا ہے یہ بیٹا کس کا ہے؟ ابو طالب کہتے ہیں میرا بیٹا ہے۔ تو جرجیس مسکرا کے کہتا ہے نہیں یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، اس کا باپ تو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو طالب مسکرائے، کہتے جی یہ میرا بھتیجا ہے، میرا بھائی عبداللہ دنیا سے چلے گئے، اس کا بیٹا ہے۔ کہتے چودھری ابو طالب تو نہیں جانتا یہ بچہ کون ہے، بس اتنا کہتا ہوں اس کو شام میں نہ لے کے جانا، اس کو واپس لے جاؤ، یہ وہی نبی ہے جس کے کندھے پہ میں نے مہر نبوت دیکھی ہے، اور ایک وقت آئے گا یہ پوری دنیا کے اوپر انقلاب برپا کرے گا۔ خالق کائنات حوصلہ دے کے کہتے میرے نبی پریشان نہیں ہونا، ورفعنا لک ذکرک، میرے محبوب ہم آپ کا ذکر بڑا بلند کریں گے، جہاں جہاں پہ جائیں گے برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں، فراوانی ہی فراوانیات۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال ہوئی، مکہ کے اندر کیسالی آ گئی، سارے مکے والے پریشان ہیں، بارشیں بند ہو گئی، جانور بھی پریشان ہیں، انسان بھی پریشان۔ لوگ جمع ہو کر کے آئے ابو طالب کے پاس، چودھری جی آؤ نا دعا کریں اللہ ذوالجلال سے، اللہ پاک رحمت نازل کر دے اور بارش آ جائے۔ ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کو پکڑ کے لے کے آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مقام میں سارے لوگ جمع ہیں، ابو طالب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے منھے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنی شروع کرتے ہیں، آسمان کی طرف چہرہ اٹھا لیتے ہیں۔ جب میرے پیغمبر نے آسمان کی طرف دیکھا تو فوراً ہی بادل آ گئے اور فوراً ہی بارش شروع ہو گئی۔ اب سارے دیکھ رہے ہیں کہ دعا تو سارے کر رہے تھے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف ابھی دیکھا ہی ہے تو بادل بھاگا ہے اور بارش شروع ہو گئی۔ لوگ پوچھتے ہیں ابو طالب یہ کون ہے، یہ بچہ کون ہے؟ ابو طالب چھپانے کے لیے کہ اگلی باتیں نہ پوچھو، یہ بچہ بڑا باکمال ہے، یہ بڑا ہی بابرکت ہے۔ وَبْيَضُّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ ابو طالب کہتے ہیں یہ بچہ وہ بچہ ہے جو آسمان کی طرف چہرہ کرے تو بادل بھی بے ساختہ برس پڑتا ہے۔ اگلا پچھلا تعارف کروانے کی بجائے نا آپ کی تعریفی کلمات شروع کر دی، آپ کی مدح سرائی شروع کر دی۔ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں پہ یہ شفیع آسیاں گزر گئے، وہاں ہے شام آج تک
جہاں پہ یہ گئے نہیں، وہاں وہاں سحر ہوا جہاں جہاں سے گزر گئے۔ فرمانے لگے علم یجد کا یتیمن فآوا، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو یتیم تو بنایا ہے مگر برکتیں ایسی دی، رحمتیں ایسی دی، فضیلتیں ایسی دی، کوئی نہیں کہے گا باپ ہوتا تو یہ ہوتا، ماں ہوتی تو یہ ہوتا، چاچا ہوتا تو یہ ہوتا، دادا ہوتا تو یہ ہوتا، ہر ایک کہے گا محمد الرسول اللہ جو ہے، اللہ کے نبی جو ہیں، اللہ کے رسول جو ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسی برکتیں دی، غور کرنا ذرا۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو زید انصاری آئے، آ کے کہتے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دو۔ فرمایا بھئی کیا دعا کروانی؟ کہتے محبوب کوئی دعا کر دو۔ آپ نے نا اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا، فمسح راسہ ولحیتہ، آپ نے ایسے نا ہاتھ پھیرا اس کے سر پہ بھی پیار سے اور داڑھی پر بھی ہاتھ پھیر کے کہا اللہ اس بندے کو جوان ہی رکھ اور اس کو خوبصورت ہی رکھ، ساتھ یہ دعا فرما۔ راوی کہتا ہے پیغمبر کی اس دعا کا صلہ اور نبی کے ہاتھ پھیرنے کی برکت میں نے یہ دیکھی، یہ 100 سال سے زائد ہو گیا تھا، اس کی داڑھی میں اور بالوں میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ حضور کے ہاتھ میں اللہ نے ایسی برکتیں رکھی، ایسی برکتیں رکھی۔ ابو رافع بہت بڑا یہودی ہے، اللہ کے نبی کا گستاخ ہے۔ آپ نے فرمایا کون اس کی گردن اتار کے لائے گا؟ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے میں چلا گیا، بڑے میں نے طریقے سے اندر پہنچا اور پہنچ کر کے اس پر وار کی، یہ لمبا واقعہ ہے۔ تو جب میں گیٹ سے واپس آیا نا تو میں نے چھلانگ ماری، میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میرے دوستوں نے جلدی سے مجھے پکڑا، بڑی درد ہو، ایسے ہی باندھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ فرمایا کیا بنا؟ کہا وہ کام تو کر رہے ہیں لیکن میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ فرمایا سیدھی کرو۔ ٹانگ آپ نے پکڑی، پکڑ کے نا ایسے ہاتھ پھیرا۔ عبداللہ بن عتیق کہتے اللہ کی قسم دوسری ٹانگ سے زیادہ میری یہ ٹانگ مضبوط تھی اور کبھی مجھے محسوس بھی نہیں ہوئی کہ یہ ٹانگ میری ٹوٹی تھی اور یہ جڑی۔ وہیں پر اللہ نے جوڑ دی، میرے نبی کے ہاتھ میں اللہ نے ایسی ایسی برکتیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے غزوہ بدر میں لڑ رہا تھا، کافروں کی گردنیں اتارتے اتارتے، مسلمانوں کی پہلی جنگ ہے، کسی کے پاس تلوار ہے، ڈھال نہیں، ڈھال ہے تو تلوار، کہتے تلوار تھی جیسی کیسی وہ ٹوٹ گئی۔ تو میں بڑا ہی غمگین ہوا کہ تلوار ٹوٹ گئی، اب تو میں لڑ ہی نہیں سکوں گا۔ میں آیا، محبوب میرے پاس تو جو تلوار تھی وہ بھی ٹوٹ گئی، اب میں کیا کروں؟ فرمایا تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ آپ نے نا اس طرح سے کھجور کے درخت سے ایک ٹہنی توڑی اور مجھے پکڑا دی، فرمایا جا لڑ۔ صحابی کا بھی ایمان تھا نا، یہ نہیں کہا اللہ کے رسول یہ اس کے ساتھ کیا کروں گا، ان کے پاس تلواریں اور مجھے آپ یہ چھوٹی سی لکڑی پکڑا رہے۔ ایمان والے نبی پر انگلیاں نہیں اٹھاتے، نبی کی غلطیاں نہیں نکالتے۔ کہتے ہیں میں نے اس چھڑی کو پکڑا اور بھاگا کافروں کی طرف، جب میں نے ایسے کر کے مارا نا ایک بندے کو، اس کی گردن اتر گئی، میں نے دیکھا تو میرے ہاتھ میں چھڑی نہیں وہ تلوار بنی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کی قسم اتنے واقعات ہیں، آقا کے ہاتھ کی برکات، میرے حضور کے قدموں کی برکات، حضور کے لعاب کی برکات، آپ کی نظر کی برکات۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی۔ اللہ کے نبی
ہم نے آپ کو یتیم پیدا کیا، مگر پیغمبر یہ وہ یتیم نہیں ہے جس یتیم کو لوگوں کی زبانیں کھلیں، جس یتیم کو لوگ دھکے دیں، جس یتیم پر لوگ ایسا ویسے سوچیں۔ میرے پیغمبر آپ کی آبرو کی بھی حفاظت کی ہے، آپ کے معاملات کی بھی حفاظت کی ہے، دن رات کی حفاظت کی ہے، اور ایسی برکات والی زندگی دی میرے نبی، آپ جس جس پہ ہاتھ لگاتے رہیں گے میں اس کو بھی برکتوں والا بنا دوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہم جنگ میں تھے، سینکڑوں لوگ تھے، ہم چند کھجوریں تھی وہ ختم ہو گئی، میں نے نا اپنا توشہ دان سنبھال کے رکھا ہوا، محبوب نے دیکھا تو فرمایا ابو ہریرہ یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول یہ تھوڑی سی میں نے کھجوریں رکھی ہوئی ہیں سنبھال کے، جنگ میں جا رہے ضرورت پڑنی۔ فرمایا لاؤ اس کو گنو کتنی ہے؟ میں نے گنی تو 21 تھی۔ میں نے کہا محبوب 21 ہیں۔ فرمایا ابو ہریرہ ان کو اس کے اندر بند کر دے۔ بند کر دیا، اس کے اوپر کپڑا دے دیا، آپ نے رکھ دی۔ فرمایا بھوک بڑی لگی ہے، ان کو کہو 10 لوگ آتے جاؤ، کپڑا نہیں اٹھانا، اور اس سے کھجوریں نکال کے کھاتے جاؤ۔ 10 بندے آئیں، پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں چلے جائیں، پھر 10 آئیں چلے جائیں، سارے لشکر نے کھجوریں کھا لی۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ اب تو اپنا برتن سنبھال کے رکھ لے، اس کو الٹا نہ کرنا، جب بھی کھانی ہو نا بس ایسے نکال کے کھاتے رہنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ حدیث سن کے نا آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرماتے میں کھجوریں کھاتا رہا، حضور دنیا سے چلے گئے، ابو بکر کا دور آ گیا، میں اس سے کھجوریں کھاتا رہا، ابو بکر چلے گئے، عمر کا دور آ گیا، میں کھجوریں کھاتا رہا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا، میں کھجوریں کھاتا رہا۔ دور عثمان کے اندر آ کے کسی ظالم نے میرا سامان چوری کر لیا اور وہ میرا توشہ دان بھی چور اٹھا کے، اور میں نے پتہ نہیں کتنے من کھجوریں کھائی وہاں سے، ابو ہریرہ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ فرمایا کرتے تھے حضور کے ہاتھ ایسے لگے کہ وہ کھجوریں ختم ہونے پہ آتی ہیں۔ اللہ کے بندے تو میرے نبی کی حدیث پر سوچتے ہیں کہ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن بس دیکھو جی پتہ نہیں ایسے ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جب میرے نبی نے فرما دیا تو پھر سوچ ختم، فکر ختم، سرے تسلیم خم ہو جو مزاج رسول۔ آپ کی حدیث میں برکتیں ہیں، آپ کے فرمان میں برکتیں۔ فرمایا اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتا ہو۔ حضور نے فرما دیا بس یار یقین کرو نا، اس گھر میں فرشتہ نہیں آتا جس گھر میں تصویر ہو، اس گھر میں فرشتے نہیں آتے جس میں آلات موسیقی ہو۔ اگر گھر بچانے ہیں تو حضور کی حدیث کو مان کے اس گند سے گھر کو ختم کر، نکال اس کو، پھر برکتیں ہیں۔ آپ صحابہ کو کہہ رہے ہیں کل بیمینک، کل بسم اللہ و کل بیمینک و کل مما یلیک۔ کہتے ہیں چھوٹا سا بچہ ہے عمر بن ابی سلمہ، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو بھی میرے نبی ترغیب دلا رہے، کھانے کا طریقہ بتا رہے، آداب بتا رہے۔ اس کو ڈانٹا نہیں کہ تجھے عقل ہی نہیں ہے، پورے برتن میں ہاتھ پھیر رہا تو۔ محبت سے اس کو کہا بیٹا، وہ نا ہاتھ کبھی ادھر سے مار رہا کبھی ادھر، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کے کہا بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں، اپنے آگے سے کھاتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ یہ آداب سے برکتیں آئیں گی، اس سے رونقیں آئیں گی، اس سے فراوانی آئیں گی۔ فرمایا پانی والے برتن کو ڈھپ کے رکھا کرو، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولو، بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہو، اس گھر میں شیطان نہیں آئے گا جس گھر میں بسم اللہ پڑھ کے بندہ جائے۔ آج یہ ڈراؤنی چیزیں، مصیبتیں، پریشانیاں کیوں ہیں؟ ہم نے حضور کی برکتوں کو اپنے گھر سے نکالا ہے۔ آپ تو برکات دے گئے ہیں، بتا گئے۔ صحابی کہتا ہے محبوب نے فرمایا تھا جو بندہ پڑھتا ہے نا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، اس بندے کو اس دن کوئی بیماری نہیں لگ سکتی۔ لوگوں کو اعلان کر کے کہا کرتا ہو لوگوں پڑھو، اگر بیماریوں سے بچنا ہے، مصیبتوں سے بچنا ہے، یہ وبا آئی ہے نا آنکھوں کی، دیگر وائرس وبائیں، دعا پڑھو
اس دعا کی برکت کی وجہ سے اللہ آپ کو محفوظ فرما لے گا۔ اللہ کا یہ کرنا ہوا جو صحابی لوگوں کو کہا کرتا تھا نا، اور اس روایت کو بیان کرتا ہوں، دعا پڑھو، وہ دعا پڑھو، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، آفت نہیں آئے گی۔ اللہ کا یہ کرنا ہوا اس بیچارے کو فالج پڑ گیا۔ لوگ تعجب کر رہے ہیں کہ یار یہ تو بتایا کرتا تھا دم وظیفے، اور خود بیچارہ اس کو آ کے کہنے لگے کیا بنا، تو کہتا تھا اس دعا پڑھنے پر کچھ نہیں ہوتا اور تجھے فالج پڑ گیا۔ کہتا اللہ کی قسم جس دن فالج ہوا تو اسی دن سے سوچ رہا ہوں کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ جب یاد کیا تو یاد ہے کہ اس دن میں یہ دعائیں پڑھنا بھول گیا تھا، تقدیر غالب آ گئی۔ اللہ کی قسم اگر میں دعائیں پڑھتا تو کبھی یہ آفت مجھ پہ نہ آتی۔ میرے نبی کی دعاؤں میں برکت ہے، آقا کے فرمائن میں برکت ہے، آقا کی سنتوں میں برکت ہے۔ اچھا کہتے ہم ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں۔ حضور کی ہر سنت میں برکت ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ نہ نماز میں سنت، نہ عقیدے میں سنت، نہ گھر میں سنت، نہ شکل پہ سنت، نہ لباس میں سنت، نہ بچوں کے اوپر سنت۔ سارے انہیں کارٹونوں والے کپڑے بنا کے گھر میں لے کے، یہ تصویر نہیں ہے بچوں کے اوپر کپڑوں پر بنے مجسمے، بچوں کے کھیلنے والے اور بڑوں کے کھیلنے والے، اور خوبصورتی کے وہ جو گلدستے ہیں ان کے اوپر ایسی تصویریں۔ دعا کرو اللہ ذوالجلال آقا کی برکات کو حاصل کرنے والے بنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر برکت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خیبر کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کل انشاءاللہ ہم فتح حاصل کریں گے اور میں ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا جس بندے کے ہاتھ پر اللہ اسلام کو غلبہ نصیب فرمائے گا۔ ہر صحابی سوچ میں تھا مجھے جھنڈا ملے گا، مجھے جھنڈا ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب صبح ہوئی تو آپ فرما رہے آئین علی ابن ابی طالب، تو لوگوں میرا پیارا علی کدھر ہے، علی کدھر ہے؟ صحابہ نے بتایا اللہ کے رسول پیارے علی کی آنکھیں خراب ہیں، وہ حجرے کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا ان کو لے کر کے آؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں آ گیا، محبوب نے اپنا لعاب نکالا اور میری آنکھوں پہ لگایا۔ کائنات میں بسنے والوں اللہ کی قسم نبی کے لعاب لگنے کی وجہ سے میری آنکھیں ایسی خوبصورت ہو گئی، مرتے دم تک کبھی خراب ہی نہیں ہوئی۔ نہ نظر میں کمزوری آئی، نہ آنکھوں میں خرابی آئی، حضور کا لعاب لگ گیا۔ کبھی جابر کی ہانڈی میں آپ نے لعاب ڈالا، جابر کہتے تھوڑا سا کھانا تھا، میں نے تو ویسے دعوت دی کہ حضور کو بھوک بڑی لگی ہے، تو آقا کے پیٹ پہ میں نے پتھر بندھے ہوئے دیکھے۔ غزوہ خندق میں چٹانیں توڑ رہے ہیں، ایک ٹوٹ نہیں رہی۔ صحابی آ کے کہتا اللہ کے رسول ایک چٹان بڑی بھاری آ گئی، وہ ٹوٹ نہیں رہی۔ سپہ سالار ہو، امیر ہو تو اللہ کی قسم ایسا ہو، یہ نہیں کہا جاؤ جا کے کسی اور کو کہہ لو توڑو، چٹانیں توڑنا ہمارا کام ہے۔ ہم تو پروٹوکول لینے والے ہیں، ہم تو قوم کے خزانے کھانے والے، یہ کام ہمارے نہیں ہیں۔ مسلمانوں کا سپہ سالار رب کعبہ کی قسم عملی نمونہ تھا، سر فہرست تھے۔ مدینہ میں کوئی حملہ کرتا ہے تو ایک گھوڑا نظر آتا ہے، یہ ڈر جاتے ہیں کہ وہ تو بھاگ گئے تھے، یہ گھوڑا کس کا آ رہا؟ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاؤ سو جاؤ، میں دشمن کو بھگا آیا۔ اللہ ایسا سپہ سالار مسلمانوں کو کہاں سے ملے جو راتوں کو سونے کی بجائے مسلمانوں کا پہرا دے؟ خون چوسنے والے تو بڑے ہوتے ہیں، کھانے والے تو بڑے ہوتے ہیں، لیکن قربانیاں دینے والے۔ فرمایا اچھا بھائی میں آتا ہوں۔ آپ تشریف لائے، ایک ضرب ماری، فرمایا میں تمہیں روم و ایران کی فتح کی بشارت دیتا ہوں۔ دوسری ماری، فرمایا کیسر و کسریٰ کی فتح کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ ایمان والے صحابہ تھے، یہ نہیں کہا حضور کھانے کو ملتا نہیں، کیسر و کسریٰ کے خواب دکھا رہے ہیں ہمیں، نہیں، نبی کہہ رہے ہیں تو ایک دن ضرور ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے چٹان توڑی، لیکن کندھال مارتے ہوئے جابر کی نظر گئی تو پیٹ کے اوپر دو پتھر بندھے ہوئے، صحابہ کے پیٹ پہ ایک ایک پتھر ہے، سپہ سالار کے پیٹ پہ دو پتھر۔
بیگم کو آ کے کہتے ہیں کچھ ہے کھانا؟ اس نے کہا یہ بکری کا چھوٹا سا بچہ. کہا اسی کو ذبح کر، حضور بھوکے مجھ سے دیکھے نہیں کرتے. دعوت دی، فرمایا چلو بھائی 1400 صحابہ چلے کھانا کھائیں جابر کے گھر. سیدنا جابر کہتے ہیں میں نے تو 2-4 کہتے یہ تو 1400 آئے. کہا آپ نے بلائے؟ حضور خود لے کے آ رہے. کہا نہیں خود لے. کہا پھر خود ہی ہو جائے. فرمایا جابر رک جا بھائی، ہانڈی سے بھی اور روٹی سے بھی کپڑا نہیں اٹھانا. ہانڈی میں آپ نے لعاب دہن ڈالا اور روٹی کے اوپر آپ نے برکت کی دعا کی. فرمایا یہ کھلانا شروع کرو. 1400 صحابہ نے کھانا کھا لیا، نہ روٹی کم ہوئی نہ سالن کم ہوئی. کوئی لاؤ پیر ایسا جو کہے میں تھوک ڈالتا ہوں اور تم کھاؤ. ہر پیر کی تھوک میں وبا ہے، اللہ کی قسم شفا ہے، تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے نبی کو امتی کے ساتھ نہیں تولتے، نبی کے مقابلے امتیوں سے نہیں کرواتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہجرت کی رات نا آپ کے پیچھے بڑے بڑے گئے، انعام کے نام پہ بڑے بڑے گئے، اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ انعام مجھے ملے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا میں جا بھی رہا ہوں تو میں انشاءاللہ واپس بھی آؤں گا. ہمیں اس بات پر یقین تھا کہ جتنے بھی جائیں گے نبی کو کچھ نہیں ہو سکتا. آقا نے فرمایا تھا کہ ایک دن میں کعبہ میں آؤں گا، تو ہمارا ایمان ہے ضرور وہ دن ہوگے کہ آپ کعبہ میں آئیں گے اور فاتح ہو کر کے آئیں گے. اللہ تعالیٰ محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے فرامین کے فیوز اور برکات ہمیں حاصل کرنے کی توفیق دے. ہماری نسلوں میں اللہ اس برکتوں کو نصیب فرمائے، زندہ رکھے، ایمان پر موت آئے، شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے.